دوستوں کے پیچھے رہ گئے ہو، دوست تمہارے چلے گئے، تم تک زندہ ہو، تو سنو اس زندگی میں تم جو بھی نیکی کرو گے، ہاں شرط یہ ہے کہ تبتغی بہ وجہ اللہ، تمہاری اس میں طلب جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، کوئی دنیا کا فخر نہ ہو، دنیا کی شہرت نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، تو جو بھی عمل کرو گے تم اس عمل کے ذریعے ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ گے، رفعت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور تم کثرت اعمال کے ساتھ بے تحاشا درجات اعلیٰ کما سکتے ہو۔ یہ ہے وہ حدیث جس کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا کہ فیہ سعد، کہ اس باب میں جناب سعد بن ابی وقاص کی حدیث پیش ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیک اعمال کے تعلق سے یہ بات سمجھائی کہ اپنے دوستوں کے چلے جانے کے بعد اپنی اس زندگی میں تم جو بھی نیکی کرو گے وہ نیکی تمہارے لیے جنت کے درجات اعلیٰ کا باعث بنے گی، ہاں شرط یہ ہے کہ تبتغی بہ وجہ اللہ، تم اس نیکی کے ذریعے اللہ کی رضا کے متلاشی ہو اور اس کی رضا کی طلب ہو۔ اس سے امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ ایک انسان عمر کے کسی بھی حصے میں ہو اور اگر وہ نیک عمل کرتا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو عمل اس کے لیے فائدہ مند ہوگا اور جنت کے درجات اعلیٰ کا باعث ہوگا۔ وہ عمل وہ 50 سال کی عمر میں کرے، 60 سال کی عمر میں کرے، جوانی میں کرے، بڑھاپے میں کرے، کسی مرحلے میں کر لے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے نیکی کے تعلق سے عمر کے کسی حصے کو مقید نہیں کیا، تو کسی مرحلے میں کر لے وہ عمر کے تو اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے گا اور وہ عمر اس کے لیے درجات اعلیٰ کے حصول کا باعث بنے گا۔ تو یہ ہے وہ سعد والی حدیث جس کی طرف امام بخاری نے اپنے اس باب میں اشارہ کیا کہ فیہ سعد، کہ اس باب میں سعد بن ابی وقاص کی حدیث پیش کی جا سکتی ہے، وہ آپ صحیح بخاری ہی میں تلاش کر کے نکال لیں اور اس کو پڑھ لیں، اور اس میں یہ مضمون آپ کو ملے گا کہ عمر کے کسی بھی حصے میں ایک انسان نیکی کر لے، ہم مقصود اس کا اللہ کی رضا ہو، تو یقیناً وہ نیکی اس کے لیے باعث شرف ہوگی اور جنت کے درجات اعلیٰ کا ذریعہ بنے گی۔ معنی وہ شخص جنت میں جائے گا اور جنت میں بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا، اور ایسا تم جتنے عمل زیادہ کرو گے، اگر جو تمہارے دوست تم سے قبل دنیا سے جا چکے اور تم باقی ہو، تو یہ جو عمر تمہاری زیادہ دوستوں سے ہوئی، اس کو اگر تم نیکیوں میں صرف کرو گے تو یقیناً وہ نیکیاں تمہارے لیے بلندی درجات کا باعث ہوں گی، بس شرط یہ ہے کہ وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں۔ دوسری حدیث، یہ محمود بن ربیع نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہت ہی نو عمر تھے۔ یہ جو حدیث امام بخاری پہلے لائے ہیں اور پھر دوسری اس کے بعد، در حقیقت یہ ایک ہی قصے سے متعلق ہیں۔ تو پہلی جو حدیث ہے محمود بن ربیع، وہ کہتے ہیں کہ اقل مجتن مجہا من دلو، محمود بن ربیع کہتے ہیں کہ ان کو نبی علیہ السلام سے ایک کلی کرنا یاد ہے، یعنی کلی مجہ منہ میں پانی ڈالنا اور پھر اس منہ کو صاف کرنے کے لیے اس پانی کو باہر پھینک دینا، جس کو کلی کہا جاتا ہے۔ تو محمود بن ربیع کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی کلی ایک یاد ہے، اور وہ کلی مجہ من دلوٍ، ایک ڈول سے آپ نے کی تھی، ڈول میں پانی تھا اور اس میں سے آپ نے چلو بھر کر پانی اپنے منہ میں ڈالا اور آپ نے کلی کی
اور وہ کلی محمود بن ربیع کے چہرے پر کی تھی، جیسا کہ دوسری حدیث میں صراحت ہے کہ مجھا فی وجہی، کہ نبی علیہ السلام نے وہ کلی میرے چہرے پر کی تھی، اور یہ قصہ ان کے گھر میں تھا، فی دارہم، ان کے گھر میں۔ اس وقت محمود بن ربیع کی عمر 5 سال تھی، اور انہیں اس چھوٹی عمر ہونے کے باوجود یہ قصہ یاد تھا کہ جب نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی لیا، اور جب کلی کی تو اس کلی کا پانی آپ نے میرے چہرے پر ڈالا۔ اس میں کئی نکتے ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، حالانکہ سردار کائنات انا سید ولد آدم ولا فخر، اور صاحب مقام محمود، لیکن جو آپ کی محبت، شفقت اور تواضع کی دلیل ہے یہ قصہ کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک اور تھوڑا بہت ایک ہنسی مذاق فرما لیا کرتے تھے، ایک مداعبت بچوں کی دلجوئی کے لیے اور ان کی محبت اور شفقت مبذول کرانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود بن ربیع کے چہرے پر کلی فرمائی۔ اور پھر یہ بھی ایک مقصود ہو سکتا ہے کہ وہ پانی جو نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلا اور محمود کے چہرے پر گرا، تو انہیں اس کے عوض میں کتنی اللہ تعالیٰ برکات دے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ، آپ کا منہ مبارک اور آپ کا لعاب دہن بڑا ہی بابرکت تھا، اور جس کے بابرکت ہونے کے کئی قصے کتب حدیث میں وارد ہیں۔ پانی کی برکت، کھانے کی برکت، آپ کے لعاب دہن کی وجہ سے کئی صحابہ کو شفا کا مل جانا، حتیٰ کہ ٹوٹی ہڈی کا جڑ جانا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلی کا پانی، وہ پانی بھی وضو کا تھا، اور آپ وضو فرما رہے تھے، اور آپ کا لعاب دہن اس میں شامل تھا، اور وہ محمود کے چہرے پر گرا اور آپ نے گرایا۔ ایک مداعبت کا انداز بھی تھا، اور یہ ساری برکات محمود کو اس نتیجے میں حاصل ہوں گی، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس سے محدثین نے ایک استدلال اور کیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک بچہ نو عمری میں، صغر سنی میں کوئی حدیث سنے نبی علیہ السلام کی اور جوان ہونے کے بعد اس کو بیان کرے تو وہ حدیث صحیح مانی جائے گی۔ یعنی چھوٹے بچے کا حدیث بیان کرنا، اس کو محدثین نے قبول نہیں کیا۔ کوئی 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ قال قال رسول اللہ کہے تو اس کو محدثین نے قبول نہیں کیا، لیکن اگر سماع اس کا چھوٹی عمر میں ہو اور روایت بڑی عمر میں ہو تو وہ قابل قبول ہے۔ چنانچہ محمود بن ربیع، یہ واقعہ جو انہوں نے بیان کیا کلی کا، اس وقت وہ 5 سال کے تھے، اور جب اس کو بیان کیا تو وہ بڑے ہو چکے تھے۔ تو بچپن کا سماع، یعنی 3 سال، 4 سال، 5 سال کی عمر کا سماع اگر ہو، لیکن بیان اس کا بڑا ہونے کے بعد کرے تو وہ حدیث قابل حجت ہوگی، قابل قبول ہوگی۔ اس طرح کافر اگر کوئی حدیث بیان کرے تو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، لیکن کافر اگر اسلام قبول کر لے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بیان کرے کہ میں نے فلاں وقت یہ دیکھا تھا کہ فلاں وقت میں نے یہ سنا تھا، تو چونکہ اب وہ اسلام قبول کر چکا اور اسلام قبول کرنا اس کی توثیق ہے، تو اب وہ قابل قبول ہوگی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر کافی ہے ایک بچے کے سماع کی صحت کے لیے۔ اس میں اگرچہ بڑا اختلاف ہے، مگر راجح قول یہی ہے کہ بچہ اگر سن تمیز کو پہنچ جائے اور وہ امتیاز کرنے لگے چیزوں کے بیچ، تو پھر اس کا سماع قابل قبول ہوگا۔ تو عمر کا ضابطہ ہم محدد نہیں کر سکتے، ہر بچے کی اپنی ایک تمیز کی عمر ہوتی ہے اور امتیاز کرنے کی عمر ہوتی ہے۔ کسی میں یہ صلاحیت 5 سال کی عمر میں آتی ہے، کسی میں 7 سال کی عمر میں۔ تو اصل چیز تمییز ہے، نہ کہ عمر کا
تعین، اور یہی قول زیادہ راجح ہے۔ بہرکیف اس کے مباحث اور بھی ہو سکتے ہیں مگر ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو محمود بن ربیع فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ نے وضو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر جو ہے وہ کلی کی، اور پھر نبی علیہ السلام کے ان کے گھر آنا، اصل میں اتبان بن مالک نبی علیہ السلام کے صحابی بوڑھے ہو گئے تھے اور بڑے ناتواں ہو گئے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی گھر کے کونے میں آپ 2 نفل پڑھ لیجئے تو میں اسے مسجد بنا لوں گا، اور جب میں کبھی مسجد میں نہ آ پاؤں، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بعض وقت بارش ہوتی ہے، تو پھر ہم اسی جگہ نماز پڑھوں جو مسجد ہوگی، جس کو مسجد بنا لوں، تو آپ ایسا کیجیے، آپ تشریف لائیں اور کسی جگہ کا انتخاب کر کے وہاں 2 نفل پڑھ لیں، تو میں وہ حصہ جو ہے مسجد کے طور پر اس کو مختص کر دوں گا۔ تو آپ اس کے کہنے پر تشریف لے گئے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک تواضع اور ایک اچھے اخلاق کی دلیل کہ آپ نے صحابی کی دعوت کو قبول کیا اور اس کے گھر تشریف لے گئے، آپ کو وضو کا پانی پیش کیا کہ آپ نے وضو کیا، اور اس موقع پر آپ کی ضیافت کا ذکر بھی ہے، کھانا پیش کیا گیا اور آپ نے کھانا تناول فرمایا، کچھ اور باتوں کا ذکر بھی ہے، اور آپ کے وضو کے دوران یہ کلی کا قصہ بھی جو محمود نے بیان کیا وہ بھی ہے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یوافی عبد یوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ جو بندہ قیامت کے دن آئے اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، اس کا اقرار، اس کا اعتراف اور اس کی گواہی صدق دل سے دیتا ہو، اور ساتھ شرط یہ کہ یبتغی بہا وجہ اللہ، کہ اس کلمے کو پڑھنے میں وہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہو، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو، اس کا فہم اس کو حاصل ہو، سچی گواہی دیتا ہو صدق دل سے، اور شرط کیا ہے؟ شرط کوئی دنیا داری نہیں بلکہ اللہ کی رضا۔ یہ کلمہ پڑھنا دنیا کی طلب کے لیے نہیں، یہ دنیا کی شہرت کے لیے نہیں، یہ دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بندہ اس کلمے کو لے کر آئے گا اللہ کی رضا سے پڑھتا ہوا، تو الا حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یہاں بھی امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ یہ کلمے کی شہادت اور کلمے کا پڑھنا بس شرط یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا داری کی خاطر نہ ہو، جب بھی پڑھ لے گا وہ قابل قبول ہوگا۔ تو اس میں عمر کا تعین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جب بھی توفیق دے دے اور پھر وہ کلمے اور پوری طرح ڈٹ جائے اور ثابت قدم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اور جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اگر اس کے گناہ ہوں تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمہ توحید کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو ابتداءً جنت میں داخل کر دے، یا اس کی مشیت اگر چاہے گناہوں کی سزا دینا تو وہ سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن پھر بالآخر اس کلمے کی برکت سے اسے جہنم سے نکال لے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو حرم اللہ علیہ النار کے 2 معنی، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ ایک معنی ابتداء، جو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کا اقرار و اعتراف کیا، اللہ اس توحید کی برکت سے کہ وہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، اس کے گناہوں کو معافی کر دے اور اس کو اول امر سے ہی جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ تو اس طرح جہنم اس پر حرام ہو گئی کہ بالکل جہنم میں داخل نہیں کیا گیا۔ اور یا پھر یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی توحید قبول تو کر رہا ہے مگر جو اس نے سابقہ عمر میں گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گناہوں کی سزا دے، اس کی مشیت اور حکمت کا تقاضا، تو اس کو سزا دے گا
اور پھر بالآخر جب سزا پوری ہو جائے گی تو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس صورت میں اس حدیث کا معنی یہ ہوگا حرم اللہ علیہ النار کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی ہمیشگی حرام کر دے گا۔ اپنے گناہوں کی سزا ضرور پائے گا لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ تو مانا یہ شخص جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا اور توحید کی برکت سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک بندہ اگر توحید کا فہم نہیں رکھتا یا کلمے کا اقرار اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا اور اس کے فہم توحید میں دراڑیں ہیں، اشکالات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، تو ایسا بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور کبھی وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو اصل امام بخاری کا مقصود یہاں یہ ہے کہ یہ کلمہ جب بھی اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دے دے، تو جو 60 سال کی عمر والا قصہ ہے وہ اتمام حجت کی عمر ہے کہ اس کے عذر ختم ہو گئے، لیکن اس عمر میں بھی اگر وہ توحید کی طرف آتا ہے اور توبہ کی طرف آتا ہے، شرط یہ کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے گا اور اس بندے کو نجات عطا فرما دے گا۔ جی۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة۔ جی یہ حدیث اس باب میں تیسری حدیث ہے جس کے راوی محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یقول اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو، کسی حدیث کو اللہ کی طرف منسوب فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر حدیث اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، تو اس حدیث کو خاص شرف حاصل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ فرما دیں کہ اللہ فرماتا ہے، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما لعبد المؤمن عندی جزاء، میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس کوئی جزا نہیں۔ کب؟ اذا قبضت صفیہ، جب میں اس کی صفی کو قبض کر لوں۔ صفی سے مراد اس کی وہ چیز جو اس کو پیاری ہے، جس سے اس کو محبت ہے اور بڑا پیار ہے، اس کو میں قبض کروں، اس کو اٹھا لوں۔ وہ صفی کوئی بھی شے ہو، جیسے اس کا بیٹا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، یا اس کا بھائی ہے، یا اس کے والدین ہیں، سب مراد ہو سکتے ہیں۔ یا صفی سے مراد اس کی اپنی کو پیاری چیز، جیسے اس کی نگاہیں ہیں، بینائی ہے، بینائی چھین لوں، یا اس کی قوت گویائی چھین لوں، زبان سے اس کا بولنا ختم کر دوں، یا قوت سماعت چھین لوں اور اس کے کان بہرے کر دوں۔ تو فرمایا کہ جب میں اس کی صفی پیاری چیز کو چھین لوں، قبض کر لوں، من اہل دنیا، جس کا تعلق دنیا سے ہے، ثم احتسبہ، پھر وہ بندہ اس چھین لینے پر احتساب کرے۔ احتساب کا معنی کیا ہے؟ احتساب سے دو چیزیں مراد ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے صبر کر لے، یعنی میں نے چیز چھین لی اور بندہ احتساب کا مظاہرہ کرے، معنی صبر کر لے اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے۔ اور احتساب میں ایک نقطہ اور ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یعنی وہ احتساب جس میں اللہ کی رضا نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ثم احتسبہ کا معنی اے صبر وطلب الاجر من اللہ خالصا مخلصا، صبر بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے اجر
طلب کرے اور بالکل خالص مخلص ہو کر اس کی رضا جوئی کے لیے. ثم احتسبہ، یعنی میں نے بندے کی پیاری چیز چھین لی اور وہ صبر کرے تو میرے پاس ایسے بندے کی کوئی جزا نہیں الا الجنہ، سوائے جنت کے. یہ انداز ایک حصر اور قصر کا ہے کہ ایک بندہ جسے کسی چیز سے پیار ہے، وہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، اس کا بھائی ہو سکتا ہے، یا اور کوئی تعلق دار ہو سکتا ہے، یا اس کے جسم سے متعلق کوئی چیز ہو سکتی، اس کی آنکھیں ہیں، اس کی بینائی ہے، اس کی زبان یا سماعت ہے، میں وہ چھین لوں اور اس پر وہ آہو بکا نہیں کرتا، وویلا نہیں کرتا، ہر کس و ناکس سے شکوے نہیں کرتا، بلکہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کا متمنی ہوتا ہے، اور اس میں بالکل وہ خالص اور مخلص ہے. یہ نہیں کہ وہ اللہ سے اجر کی باتیں کر رہا ہے اور باتوں میں ریاکاری ٹپکتی ہو، بلکہ اندر ہی اندر یہ چیز وہ طے کر چکا کہ میں اس پر صبر کروں اور اللہ سے اجر لے لوں. بعض لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، زبان پر صبر کے الفاظ لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی بات کرتے ہیں، مگر وہ بات بھی ریاکاری کے زمرے میں ہوتی. نہیں، یہ معاملہ اخلاص کے ساتھ ہو، صبر بھی اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ سے اجر لینا بھی اخلاص کے ساتھ ہو. تو فرمایا کہ جس بندے کی میں کوئی پیاری چیز قبض کر لوں اور وہ بندہ صبر کر لے تو ایسے بندے کے لیے میرے پاس کوئی صلہ نہیں ہے سوائے جنت کے. امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ یہ نیکی بھی کسی وقت ہو سکتی. ایک بندہ 60 سال کی عمر کو ہے، اللہ اس کے بیٹے کو چھین لے، اس کی بینائی چھین لے، یا اس کی کسی اور پیاری چیز کو چھین لے، تو یہ نہیں کہ وہ 60 سال کا ہے کیونکہ عذر ختم ہو گئے تو نیکی کا صلہ نہیں ہے. نہیں، بالکل صلہ اس کو ملے گا. تو عذر کا ختم ہونا اور چیز ہے، اور توبہ کی قبولیت اور چیز ہے، اور اعمال صالحہ کی قبولیت اور چیز ہے. تو ان مسائل کو آپس میں خلط ملط نہ کیا جائے، بلکہ ہر معاملے کو جدا زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے. تو ایک بندہ جس عمر میں نیکی کرے، جس عمر میں عمل کرے، بس اس عمل کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو اور اس میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، تو اللہ رب العزت وہ عمل قبول کر لے گا اور اس عمل کا صلہ اپنے بندے کو عطا فرمائے گا. اور یہاں خاص طور پہ جس عمل کا ذکر ہے وہ ہے کسی شخص کی سب سے پیاری چیز جو اس کی اولاد ہے، اس کا بیٹا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور اس کی روح قبض کر لی. بندہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کا بڑا صلہ اللہ کے ہیں. بلکہ بعض بندے صرف صبر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے ایک چھوٹے بچے کی روح قبض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور تھا اس کی روح قبض کر لی؟ جی اللہ تیرا حکم تھا. میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ تیرا بندہ تیری حمد کر رہا ہے، تیرے اس فیصلے کی تعریف کر رہا ہے، تیری رضا پر راضی ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے حمادین کا جو علاقہ ہے جنت میں، وہاں اس کا عالی شان گھر بنا دو، جہاں حمادین داخل ہوں گے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے، سکھ ہو، دکھ ہو، آسانی ہو، تنگی ہو، رضا ہو یا ناراضگی ہو، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے. تو ان کا یہ مقام کہ ان کو حمادین کے علاقے میں جگہ ملے گی. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر، بڑا اس سے اظہار محبت کرتا، بڑا اس سے پیار کرتا. اور اللہ کے نبی نے پوچھا
کہ تمہیں بڑا اس سے پیار ہے؟ جی مجھے بڑی اس سے محبت ہے۔ ایک دن وہ شخص اکیلا آ گیا تو آپ نے پوچھا کہ ما فعل فلان، آج تمہارا بیٹا کیوں نہیں آیا؟ تو کہا کہ باقی صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ مات ابنہ، وہ شخص نہیں آیا کیونکہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیا اور اس کو دیکھا تو فرمایا کہ الا تحب اللہ تأتی بابا من ابواب الجنہ الا وجدتہ ینتظرک، کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تم جنت کے جس دروازے کی طرف جاؤ گے اسی دروازے پر اپنے بیٹے کو کھڑا پاؤ گے تمہارے انتظار میں۔ انتظار اس لیے کرے گا کہ میں نے دنیا میں اپنے باپ کو داغ مفارقت دیا، باپ نے کتنا صبر کیا ہوگا، اسے چھوڑ کر میں جنت میں نہیں جا سکتا، اس کو ساتھ لے کر جنت میں جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دروازے کی طرف جاؤ گے اسی پر اپنے بیٹے کو کھڑا پاؤ گے اور وہ تمہارا منتظر ہوگا۔ صحابہ کرام چونکہ ایسے معاملوں کو بڑے حریص ہوا کرتے تھے کامیابی سمیٹنے کے لیے جنت کے داخلے کے معاملے میں، تو نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ خاصہ، کیا یہ فضیلت اس کے لیے خاص ہے جس کا بیٹا فوت ہوا، جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ جنت کے دروازے پر تم اپنے بیٹے کو پاؤ گے، کیا اس کے لیے خاص ہے یہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل لکلکم، نہیں، یہ سب کے لیے ہے، یہ فضیلت سب کے لیے ہے۔ تو مانا اللہ تعالیٰ کسی بندے کے محبوب سامان کو، محبوب چیز کو لے لے، اور بندہ اگر یہ تین مظاہرے کرے، صبر کا، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کا، اور یہ معاملہ اخلاص پر ہو، کیونکہ کچھ لوگ صبر اور اجر کی بات کرتے ہیں اس کو ریاکاری کے خول میں لپیٹ کر، وہ بھی قابل قبول نہیں۔ باقی وہ دل سے صابر ہو اور دل سے اللہ کی رضا کا متلاشی ہو اور اس معاملے میں وہ خالص اور مخلص ہو، تو اللہ رب العزت اس کو یہ صلح دے گا کہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ بلکہ بڑے حسر کے اسلوب میں یہ بات فرمائی گئی کہ اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یقیناً اس کو جنت کا داخلہ حاصل ہوگا۔ اور یہ فضیلت عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہوا کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے عمر دی اور وہ 60 سال کو پہنچ گیا، تو اتنی عمر پا لینے کے بعد وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، لیکن اس عمر کو پا لینے کے بعد اب اگر اس کو توبہ کا خیال آئے، نیک راستوں کا خیال آئے، اور وہ سابقہ زندگی سے بیزار ہو جائے، اس پر نادم اور شرمندہ ہو اور توبہ کرنا چاہے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے۔ اسی طرح کسی عمر کے حصے میں اگر وہ نیک اعمال شروع کر دے، اس پر قائم ہو جائے اور پھر نیک اعمال کرتا ہی جائے، بس شرط یہ کہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہو اور وہ نیکی بالکل خالص اور مخلص ہو کر کرے، تو اللہ رب العزت اس نیکی کو قبول کرے گا اور وہ نیکی اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور باعث ہوگی۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔